بہار سے دہلی تک ہندوستانی سیاست کا ایک کڑوا سچ ہے۔ ایم وائی سمیکرن کے ساتھ ساتھ ایک پوشیدہ ایجنڈا بھی ہے کہ ووٹ ضرور لو لیکن اقتدار سے دور رکھو۔ کہ بہار کی سیاست میں کئی دہائیوں تک ایک خاص انتخابی فارمولہ زیر بحث رہا۔ ریاست کی آبادی کا 17% مسلمان اور 13% یادو۔ اعداد و شمار کے مطابق 17% مسلم آبادی کا مطلب 8.5 سال مسلم وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ انہیں صرف ووٹ دینے، دری بچھانے اور جلسے جلوس میں بھیڑ بڑھانے تک محدود رکھا گیا۔ السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامی آپ کی خدمت میں۔ بہار سے دہلی تک ہندوستانی سیاست کا ایک کڑوا سچ ہے کہ بہار کی سیاست میں کئی دہائیوں تک ایک خاص انتخابی فارمولہ زیر بحث رہا۔ ایم وائی سمیکرن، یعنی ایم برائے مسلم اور وائی برائے یادو۔ ریاست کی آبادی کا 17% مسلمان اور 13% یادو، ان دونوں کا طاقتور اتحاد راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD کو 15 سالوں تک اقتدار میں رکھنے میں کامیاب رہا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اگر دونوں طبقات نے برابر ووٹ دیے تو کیا اقتدار میں بھی انہیں برابر کی حصہ داری ملی؟ اعداد و شمار کے مطابق 17% مسلم آبادی کا مطلب 8.5 سال مسلم وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، تو 13% یادو آبادی کے حساب سے 6.5 سال۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی مکمل طور پر یادو قیادت کے پاس رہی، جبکہ مسلمانوں کو نائب وزیر اعلیٰ کی کرسی بھی نہیں دی گئی۔ انہیں صرف ووٹ دینے، دری بچھانے اور جلسے جلوس میں بھیڑ بڑھانے تک محدود رکھا گیا۔ یہ صورتحال صرف بہار تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کا عکس ہے۔ ایم وائی سمیکرن کے ساتھ ساتھ ایک پوشیدہ ایجنڈا بھی ہے کہ ووٹ ضرور لو لیکن اقتدار سے دور رکھو۔ ہندوستانی جمہوریت میں مسلمان ایک فیصلہ کن ووٹ بینک ہے۔ ہر انتخابی موسم میں سیکولر جماعتیں ان کے درمیان جلسے کرتی ہیں، جذباتی تقاریر کی جاتی ہیں اور بہت سارے مشہور جملے سننے کو ملتے ہیں، جیسے کسی کے باپ میں دم نہیں جو مسلمانوں کو ملک سے نکال دے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کا باشعور مسلمان صرف اسی جملے پر اکتفا کر سکتا ہے، یا وہ اس سے آگے بھی سیاست میں حصہ داری، تعلیمی ترقی اور معاشی بہتری چاہتا ہے؟ مسلمان ووٹ دیتے ہیں لیکن ٹکٹ نہیں پاتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلم حلقوں میں بھی امیدوار غیر مسلم ہوتے ہیں۔ پارٹی قیادت میں مسلمان چہرے نہ ہونے کے برابر ہیں اور وزارتوں میں ان کی نمائندگی برائے نام ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی سیکولر پارٹیاں کسی مسلم پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑنا گوارا تک نہیں کرتی، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی قوم ان کو ووٹ نہیں دے گی یا BJP اقتدار میں آ جائے گی۔ تو کیا بھارتی مسلمان صرف ووٹ دے سکتا ہے لیکن اقتدار میں نہیں آ سکتا؟ یا اس سے یہ سمجھا جائے کہ اکثریت اقلیت کی ترقی نہیں چاہتی؟ کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ مسلم اکثریتی علاقوں سے امیدوار بھی مسلمان کیوں نہ ہوں؟ پارٹی کی ریاستی قیادت میں مسلمانوں کی موجودگی کیوں نہ ہو؟ مسلمانوں کو راجیہ سبھا یا اعلیٰ پالیسی ساز اداروں میں کیوں شامل نہیں کیا جاتا؟ کیوں مسلمانوں کو صرف اقلیتی وزارت کا جھنجھنا تھما دیا جاتا ہے، دوسرے اہم وزارتیں کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ محض شکایت نہیں بلکہ جمہوری توازن کا بنیادی سوال ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹس کیا صرف فائلوں کی زینت بنیں گی؟ مسلمانوں کی پسماندگی پر سچر کمیٹی، رنگا ناتھ مشرا کمیشن اور دیگر سرکاری رپورٹس واضح طور پر یہ بتا چکی ہیں کہ مسلمان تعلیمی، معاشی اور سماجی لحاظ سے پسماندہ ترین طبقات میں شامل ہیں۔ لیکن کیا ان سب کمیوں اور خرابیوں کو دور کرنے کے لیے صرف اسکالرشپ یا وقتی منصوبے کافی ہیں، یا مستقل پالیسی سازی، بجٹ کی مخصوص تقسیم اور قانونی تحفظات کی ضرورت ہے؟ سیاسی طاقت کا مطلب صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ جمہوریت میں طاقت کا مطلب ہے فیصلہ ساز اداروں میں برابر کے شریک ہونا۔ جب تک مسلمان پارلیمنٹ، اسمبلی، وزارت اور بیوروکریسی میں باقاعدہ نمائندگی نہیں پاتے، ان کا ووٹ صرف دوسروں کو اقتدار دلانے کا ذریعہ رہے گا، خود کے مسائل کے حل کا ذریعہ کبھی نہیں بنے گا۔ مسلمانوں کو اب نعرے بازی نہیں، فیصلہ سازی چاہیے۔ مسلمانوں کو خود بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ وہ طے کریں کہ وہ کس قسم کی سیاست کا ساتھ دیں گے، محض جذباتی نعروں پر مبنی یا علم، شعور، خود اعتمادی، ترقی اور قیادت پر مبنی۔ اور سیکولر جماعتوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو صرف BJP مخالف ووٹ بینک سمجھیں گے یا واقعی انہیں برابر کا شریک بنائیں گے۔ اگر آپ واقعی مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں
تو ٹکٹ تقسیم میں آبادی کے تناسب کا خیال رکھیں، قیادت میں جگہ دیجیے، تعلیم، روزگار اور معاشی منصوبوں میں انہیں شریک کیجیے۔ یہ 21ویں صدی ہے۔ اب مسلمان صرف یہ سننا نہیں چاہتا کہ کسی کے پاپ میں دم نہیں انہیں کوئی ملک سے نکال دے یا کچھ کر دے وغیرہ وغیرہ، بلکہ اب وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ آپ اقتدار میں آ کر مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دیں گے یا نہیں، کیونکہ اب وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ حصے داری نعرے بازی سے نہیں بلکہ فیصلہ سازی میں برابری سے ملتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔